آج ویو 360 میں ٹرائلز کے بعد فائزر کا دعویٰ کہ ان کی ویکسین بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ فلائٹ 93 کے حادثے کی جگہ سب سے پہلے پہنچنے والے فائر ڈپارٹمنٹ کے عملے سے ملاقات۔ میں صبح 9 بجے کام ختم کر کے گھر پہنچا اور خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ ٹاور سے طیارے ٹکرائے ہیں، پھر پینٹاگون پر طیارہ گرا۔ میں نے اپنی بہن کو کال کی اور ابھی ہم فون پر بات کر ہی رہے تھے اور تقریباً 10 بجے کا وقت تھا کہ مجھے انجن کے شور کی آواز آئی اور کچھ ہی سیکنڈ میں طیارہ ٹکرا گیا۔ اور آپ کو دکھائیں گے جندری کا فن زندہ رکھنے کے لیے ایک خاندان کی کاوشیں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے، استاد محمد اشرف، جن کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ آنے والے غیر ملکیوں کے لیے کرونا وائرس سے متعلق پابندیاں نرم کرنے کا اعلان کیا ہے، جن کا اطلاق نومبر کے آغاز سے ہوگا۔ کووڈ 19 کے لیے وائٹ ہاؤس کے کوآرڈینیٹر جیف سینٹس نے اس نئی پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے مطابق جہاز پر سوار ہونے سے پہلے مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہونے اور سفر شروع کرنے سے پہلے 3 دن کے اندر کرائے گئے کرونا کے منفی ٹیسٹ کے ثبوت پیش کرنے والے غیر ملکی مسافر امریکہ آ سکیں گے۔ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ مسافروں کو کوارنٹین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ غیر ملکی سفر پر جانے والے ایسے امریکی جنہوں نے ویکسین نہیں لی، انہیں واپسی کا سفر شروع ہونے سے پہلے 1 روز کے اندر اور واپسی پر کرونا کا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ برطانیہ اور فرانس نے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ صحت عامہ کے امریکی حکام کے مطابق اب تک 18 کروڑ 10 لاکھ امریکی کووڈ کی ویکسین لے چکے، جبکہ ویکسین لینے کے اہل 7 کروڑ افراد نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی۔ امریکی دواساز کمپنی فائزر نے پیر کے روز اعلان کیا کہ بالغ افراد اور ٹین ایجرز کو دی جانے والی اس ویکسین کی خوراک کے مقدار کے مقابلے میں 5 سے 11 سال تک عمر کے بچوں کو اس کی 1/3 مقدار دینے سے مضبوط مدافعتی رد عمل کے شواہد ملے ہیں۔ اس پیش رفت کے بعد کمپنی اب چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے کرونا ویکسین کی منظوری کے لیے درخواست دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بیماریوں کی روک تھام کے وفاقی ادارے CDC کے اعداد و شمار کے مطابق اس ماہ کے وسط تک امریکہ میں 18 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ 47 لاکھ بچوں کو کووڈ 19 کی کم از کم ایک خوراک دی جا چکی ہے، جو 12 سے 17 سال کی عمر کے بچوں کا 54% ہیں، جبکہ اس عمر کے تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ بچے مکمل طور پر ویکسینیٹ ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں 12 سال اور زیادہ عمر کے بچوں کو فائزر کمپنی کی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ پیر کو جاری کی گئی فائزر کی ایک پریس ریلیز کے مطابق کمپنی نے 5 سے 11 سال عمر تک کے بچوں پر اپنی ویکسین کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ I'm very pleased to announce that we have the first data. میں یہ اعلان کرتے ہوئے بہت مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ ہم FDA کو اپنا ابتدائی ڈیٹا بھجوائیں گے، جس میں 5 سے 11 سالہ بچوں میں فائزر ویکسین سے طاقتور مدافعتی رسپانس اور اس کے محفوظ ہونے کے تسلی بخش ثبوت ملے ہیں۔ فائزر کے سینئر نائب صدر اور ماہر اطفال ڈاکٹر بل گروبر کے مطابق انہوں نے 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو ویکسین لگانے کے بعد ان کے جسم میں مدافعتی اینٹی باڈیز کا مشاہدہ کیا، جو ویکسین لگوانے والے 16 سے 25 سال کے افراد سے بہت مشابہت رکھتی تھیں، جس سے امید پیدا ہوئی ہے کہ کم عمر بچوں کو بھی ویکسین بالغوں کی طرح تحفظ فراہم کرے گی۔ ڈاکٹر بل کورونا وائرس کی ڈیلٹا قسم کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر اس پیش رفت کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ Particularly in the setting of the Delta variant, hospitals are seeing more pediatric cases. خصوصاً ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے ہسپتالوں میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد میں بڑا اضافہ بچوں میں دیکھا جا رہا ہے، اور اسپتال میں داخل ہونے والے بچوں میں سے 25% کو انتہائی نگہداشت والے وارڈ میں لے جانا پڑتا ہے۔ گو کہ ماسک پہننے اور دیگر حفاظتی اقدامات سے کچھ بہتری تو آئی ہے، لیکن اب بھی ہم اس مقام پر نہیں جہاں بچوں کو ان کا بھرپور بچپن دے سکیں۔ اس لیے میں اس کی ضرورت کو کئی وجہ سے ہنگامی نوعیت کا سمجھتا ہوں۔ سماجی وجوہات کے علاوہ اسپتال میں داخل ہونے والے کیسز اور بیماری میں کمی کرنے پر اس کا ایک فوری اثر پڑے گا۔ 12 سال سے کم عمر بچوں کو کورونا وبا سے تحفظ فراہم کرنے کی جانب یہ ایک اہم قدم ہو سکتا ہے۔ فائزر کمپنی کو اس بارے میں اپنی تحقیق تیار کرنا اور فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو بھجوانا ضروری ہے۔ انہیں توقع ہے کہ وہ ستمبر کے آخر تک اس عمل کو مکمل کر لیں گے، جس کے بعد ان مکمل اعداد و شمار کی چھان بین کرنے کے بعد نگران محکمہ تعین کرے گا کہ آیا یہ ویکسین اس عمر کے بچوں کے لیے مؤثر اور محفوظ ہے، اور اس عمل کو مکمل ہونے میں کئی ہفتے یا 1 ماہ تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔
فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ شمال مشرقی شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ فورسز کے زیر انتظام ایک مرکز ان بچوں کی اثر نو بحالی کے لیے مدد کی پیشکش کر رہا ہے جن کے والدین حراستی کیمپوں یا جیلوں میں قید اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے جنگجو ہیں۔ ان بچوں کے لیے اس مرکز کے پاس کیا منصوبے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عبدالرحمن مغربی۔ یہ کوئی باقاعدہ سکول نہیں ہے۔ اس جماعت کے طالب علموں کے والدین داعش کے جنگجو اور ان کے حامی ہیں۔ شمال مشرقی شام کے حوری سینٹر میں تقریباً 120 طالب علم ہیں۔ 2017 میں قائم کیا گیا یہ مرکز 1700 سے زیادہ ایسے بچوں کو تربیت اور نفسیاتی مدد فراہم کرتا ہے جن کے والدین شامی ڈیموکریٹک فورسز کی تحویل میں ہیں۔ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میں ہر بچے کے ساتھ الگ الگ بیٹھ کر بات کرتی تھی۔ وہ اپنی کہانیاں اور مسائل مجھے بتاتے۔ اب وہ مدد کے لیے مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور میرے پاس صلاح مشورے اور مدد کے لیے آتے ہیں۔ ذہنی صحت پر توجہ کے ساتھ ساتھ اس مرکز میں طالب علموں کے لیے کھیلوں اور موسیقی جیسی دیگر سرگرمیوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ یہ بچے مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے مرکز کے عہدیداروں کے مطابق بعض اوقات مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر زمانہ کی جگہ کے مختلف یہ مختلف جگہوں سے آئے ہیں اور مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ مشکل مرحلہ ان سب کو عربی زبان میں پڑھانا ہے۔ ان کا مستقبل کیا ہوگا کہا نہیں جا سکتا۔ جب یہ اپنے والدین کے ساتھ یہاں لائے گئے تھے تو اس میں ان کی مرضی شامل نہیں تھی۔ یہ تو بہت چھوٹے تھے۔ اب جب ان کے انتہا پسند نظریات کی جگہ اعتدال پسندی نے لے لی ہے تو یہ اپنے ملکوں کو واپس جانا چاہتے ہیں۔ 18 سالہ سو کو یہ ان کا فرضی نام ہے۔ اس مرکز میں مدد دی جا رہی ہے۔ وہ نیو یارک میں پیدا ہوئے۔ والدین کا تعلق جنوبی امریکہ سے تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ انہیں داعش میں شامل کرنے کے لیے شام لے کر آئی تھیں۔ میں بس یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری ماں نے غلطی کی تھی۔ میرے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ میں بڑا ہو رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ اگرچہ کئی ملکوں نے شام میں زیر حراست اپنے بعض شہریوں کو واپس لے لیا ہے، اب بھی ہزاروں لوگ شام کے شمال مشرقی علاقے میں حراستی مراکز اور پناہ گزین کیمپوں میں موجود ہیں۔ زانا عمر کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔ طالبان اعلان کر چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں ایک مذہبی ریاست قائم کریں گے۔ 21ویں صدی میں مذہب کی بنیاد پر قائم ہونے والی کوئی حکومت کیسی ہو سکتی ہے؟ عادل نجم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بوسٹن یونیورسٹی سے، اور ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ سعودی عرب اور ایران کے ریکارڈ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں تو جمہوری اقدار نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہیں۔ افغان عوام کے لیے جمہوری اداروں اور جمہوری اقدار کی کتنی اہمیت ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے وہ کوئی جدوجہد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کر تو ضرور سکتے ہیں، اور یہی میرے خیال میں سب کی نظر اس پہ ہے کہ افغانستان کیسے بدلا۔ اگر آپ سوچیں کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے یا سوچنے کے لیے کہ کیسی ہو سکتی ہے، وہ تو ہمارے پاس ایک بڑا باقاعدہ سا ایک نقشہ موجود ہے 20 سال پہلے کا کہ طالبان کی ایک حکومت تھی۔ اور اب جو سوال ہے جو سب کے ذہن پہ ہے وہ یہ کہ طالبان اگر تبدیل ہوئے، تبدیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیکولر ہو گئے، لیکن اگر ان میں 20 سال میں جو بھی فرق پڑا تو کیا پڑا اور اس حکومت میں کیا پڑے گا۔ لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو افغان عوام ہیں وہ کیسے تبدیل ہوئے، اور اس میں ہمیں پھر ایک تفریق کرنی پڑے گی کہ جو کابل میں خصوصاً ہیں وہ تو یقیناً تبدیل ہوئے ہوں گے، کیونکہ کابل میں 20 سال جو ہے ایک طرح سے جو حکومت تھی غنی صاحب کی، اس سے پہلے کارزائی صاحب کی امریکہ کی سرپرستی میں، وہ بہت مختلف تھی۔ لیکن کابل سے باہر جو ہے وہاں ایک کیونکہ جنگ بھی جاری تھی اور طالبان بھی تھے اور دوسرے بھی تھے، تو افغانستان اس وقت جو ہے سمجھنا آسان اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک ملک نہیں ہے، یہ اس کے کئی پہلو ہیں۔ لیکن آج کی دنیا میں ایسی حکومت کیا ہو سکتی ہے، اس کی کیا ایپیٹائٹ ہو سکتی ہے افغانستان کے اندر، اور اس کی کیا ایپیٹائٹ ہو سکتی ہے افغانستان سے باہر۔ یہ بھی سوچیں نا کہ اگر 20 سال پہلے باقی دنیا جو تھی طالبان کی حکومت کو کیسے دیکھ رہی تھی، اس طرح دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی، اس کو بہت سے مسائل تھے، اعتراض تھے، لیکن ایسے نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو فوجی کسی قسم کی کارروائی نظر آئے۔ تو یہ سارے وہ بڑے ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اس وقت ایک، آپ کو لگتا ہے کہ تھیوکریٹک سٹیٹ دنیا اس وقت ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے یا 20 سال پہلے کا جب ہم حوالہ دے رہے ہیں
تو تب تو چیزیں مختلف تھیں. اب شاید کچھ ایکسیپٹنس اور خاص طور پہ جس طرح کے پیس ایگریمنٹس ہم نے دیکھے پچھلے 1 سال میں یا 1.5 سال میں، یا جس طرح بھی انٹرنیشنل فورسز وہاں سے نکلیں، کچھ فلیکسیبلٹی بنتی ہے. اور عالمی امن کہاں کھڑا ہوگا اس کیس میں؟ یار سچی بات یہ دیکھیں، عالمی امن بیچارہ جو ہے اس کے تو بہت ہی برا حال ہے نا. اس کے بغیر بھی بہت برا حال ہے. ہم ویسا تو نہیں ہے کہ افغانستان کے بغیر افغانستان نکال دیں تو باقی دنیا بڑی جو ہے وہ پیس میں ہے اور سب کچھ بھلا چنگا ہے. اور جہاں تک آپ نے تھیوکریٹک اسٹیٹ کی بات کی، تاریخ جو ہے بڑی ظالم چیز ہوتی ہے. تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ یہ رپیٹ نہیں کرتی، ہم ایم ہی کہتے ہیں، کوئی رپیٹ نہیں کرتی، وہ ہمیشہ کوئی ایک نئی گگلی پھینکتی ہے. اور یہ شاید تھیوکریٹک اسٹیٹ بھی گگلی ہو. سو اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ایک نہیں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں ہمیں یا تھیوکریٹک اسٹیٹ نظر آتی ہے. اگر تھیوکریٹک نہیں نظر آتی تو ہمیں یقیناً ایک اسینڈنس نظر آتی ہے ریلیجوسٹی کی. اور آپ نے اس میں ایران اور سعودی عربیہ کا ذکر کیا جو دونوں یقیناً مسلمان تھیوکریٹک اسٹیٹس ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ریلیجن اور پالیٹکس کی ایک اسینڈنسی نظر آتی ہے. ہمیں اس ملک امریکہ میں نظر آتی ہے، ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہے، ہمیں بھارت میں نظر آتی ہے. دیکھیں نا، بھارت میں اگر آپ ہندوتوا کا رائز دیکھیں، سو اس وقت جو ہے دنیا ایک ایسے متحرک اور ڈینجرس موڑ پہ ہے کہ جس پہ میرے خیال میں تاریخ کے لیے یہ گگلیاں پھینکنی کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ اب تو ایک طرح سے یقینی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ تھیوروکریٹک ہوتی ہے، اب سوال جھنڈے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ طالبان کیا سمجھیں گے آج 2021 میں، کہ جس کو وہ امارات کہہ رہے ہیں یا اسلامک اسٹیٹ کہہ رہے ہیں. کیا ان کا تصور وہی ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھا یا وہ مختلف؟ تو پاکستان کے پڑوس میں ایک اسلامک ریاست جس کی قیادت شیعہ مذہبی رہنما کر رہے ہیں، ایران ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے وہ سنی مذہبی ریاست بننے جا رہی ہے. تو پاکستان کے لیے اس پیش رفت کا مطلب کیسے دیکھیں؟ تیسری طرف بھی ہے یار، تیسری طرف بھی ہے. چلیں اس بات ایڈ کر لیں. تھیوکریٹک اسٹیٹ ہندوتوا جو ہے اس کا، جہاں یہ بھارت کے اندر کی جنگ ہے نا، بھارت نے فیصلہ کرنا ہے اس کا کہ تو تینوں طرف آپ کو جو ہے مختلف قسم کی ریلیجوسٹی نظر آتی ہے. اور سچی بات یہ ہے پاکستان کے اندر یقیناً ڈیموکریسی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو رول آف ریلیجن ہے وہ ویسا ہی از ویری ویری امپورٹنٹ. اور ایک جو پاکستان کے لیے ہمیشہ اہم سوال ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر طالبان کی حکومت آتی ہے تو اسے ریفیوجیز کتنے آتے ہیں یا اس کی وجہ سے کشیدگی کیا ہوتی ہے. اس کا جو ایک آئیڈیالوجیکل ملبہ ہے اس سے کیا تقویت ملے گی دوسری ایکسٹریم یا تھیوکریٹک فورسز کو، اس سے کیا تقویت اور قوت ملے گی ان فورسز کو جو پاکستان میں پہلے موجود ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ تقویت ہو یا وہ نعرے بازی کی تقویت ہو. سو میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ ہم ایک بہت ڈینجرس تھیوکریٹک مومنٹ میں ہیں. اور یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اسلامی ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، جیسے میں نے ذکر کیا ہے بھارت کا ہے، لیکن صرف ہندوتوا کا بھی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک ریسرجنس دیکھتے ہیں جب پالیٹکس انسیٹل ہوتی ہے تو دین کا جو نعرہ ہے وہ ایک دم ہمیشہ ابھر کے اوپر آ جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم آپ کا اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا کہ افغانستان میں جو تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے وہ اس وقت ریجن میں اس طرح کی اور بھی ہمیں اسٹیٹس نظر آتی ہیں. بہت شکریہ اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. بین الاقوامی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 20 سالوں میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو کامیابیاں حاصل کی گئی تھیں، 1 ماہ پہلے طالبان کے ملک پر کنٹرول کے بعد ان کے رائے گاں جانے کا خطرہ ہے. اس خبر کی تفصیل اور پاکستان اور خطے بھر کی اہم خبروں اور تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. گیارہ ستمبر 2001 کو امریکہ پر ہونے والے حملوں میں شامل 4 طیاروں میں سے ایک یونائیٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 93 تھی. اس پر سوار 4 ہائی جیکرز نے اس کا رخ واشنگٹن ڈی سی کی جانب موڑا، لیکن اس پرواز کے مسافروں نے ہائی جیکرز کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے اس طیارے کو ایک کھلے میدان میں گرا دیا اور قربانی اور جرأت کی ایک عظیم مثال قائم کی. اس حادثے کی جگہ پر سب سے پہلے جو لوگ پہنچے ان میں مقامی فائر فائٹرز کے عملے کے اراکین شامل تھے. اس فائر ڈپارٹمنٹ میں
اس وقت جو لوگ اس وقت شامل تھے وہ اس حادثے کو اب تک کیسے یاد کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں نخود مالک کی اس رپورٹ میں۔ ایک فائر ٹرک اور ایک واٹر ٹینکر کے ساتھ رضاکارانہ بنیادوں پر چلنے والے شینکسویل فائر ڈپارٹمنٹ کا عملہ فلائٹ 93 کے ملبے پر لگی آگ بجھانے والوں میں سب سے پہلے پہنچا تھا۔ شینکسویل کا قصبہ اس جگہ سے بمشکل 3 میل دور ہے جہاں 9/11 کے دہشت گرد حملوں میں استعمال ہونے والے 4 مسافر طیاروں میں سے ایک فلائٹ 93 گر کر تباہ ہوئی تھی۔ Went up to my house and was watching television, watching the news and seeing the other tower being hit. میں صبح 9 بجے کام ختم کر کے گھر پہنچا اور خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ ٹاور سے طیارے ٹکرائے ہیں، پھر پینٹاگن پر طیارہ گرا۔ میں نے اپنی بہن کو کال کی اور ابھی ہم فون پر بات کر ہی رہے تھے اور تقریباً 10 بجے کا وقت تھا کہ مجھے انجن کے شور کی آواز آئی اور کچھ ہی سیکنڈ میں طیارہ ٹکرا گیا۔ میں طیارے کو تو نہیں دیکھ سکا لیکن آگ کا گولہ ضرور دیکھا۔ میرے گھر کا صحن، میرا پورا گھر، یہاں تک کہ ہمارا پورا قصبہ بری طرح ہل گیا اور مجھے یاد ہے میں نے اپنی بہن سے کہا، او خدا، طیارہ گر گیا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ I just remember saying to my sister, oh my God, it crashed, I gotta go. 11 ستمبر 2001 کی صبح اس کے رہائشی اور فائر ڈپارٹمنٹ کے اس وقت کے اسسٹنٹ چیف رک کنگ اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر سب سے پہلے حادثے کی جگہ پر پہنچے۔ We responded within, I would say, 10 minutes of the crash. ہم طیارہ گرنے کے 10 منٹ کے اندر وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہم جتنا قریب ہوتے گئے دھواں اتنا ہی کم ہوتا گیا۔ میں نے خود سے کہا یہ اچھا ہے، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ خیریت نہیں تھی۔ درخت جل رہے تھے، میدان کے بیچوں بیچ ایک بڑا گڑھا بن چکا تھا۔ طیارے کا مرکزی حصہ نہیں تھا، اس کے پر نہیں تھے۔ میں نے خود سے پوچھا کہ وہ طیارہ کدھر گیا؟ جو آواز میں نے سنی تھی وہ تو ایک بڑے مسافر طیارے کی تھی، لیکن جب وہ تباہ ہوا تو لاکھوں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ Shattered into a million pieces. میں 14 سال کا تھا جب 9/11 ہوا اور اس عمر میں آپ کو باہر کھیلنے سے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب میں گھر پہنچا تو یہ ایک ایسی فلم تھی جسے حقیقی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جم بینٹ 6 سال سے شینکسویل فائر ڈپارٹمنٹ کے چیف ہیں۔ رضاکارانہ بنیادوں پر چلنے والے اس ڈپارٹمنٹ کا وہ فائر انجن جو سب سے پہلے جائے حادثہ پر پہنچا، وہ اب بھی یہاں ہے۔ ہم آج بھی اسے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی کمیونٹی میں نئے ٹرک لانے کے لیے پیسہ جمع کرنا بہت مشکل ہے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہر سال اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور میں اس میں بہت محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ میری پوری فائر سروس اسی کا استعمال کرتے ہوئے گزری ہے۔ میرے لیے یہ ٹرک بہت معنی رکھتا ہے۔ شینکسویل 9/11 کے ہائی جیکرز کا نشانہ نہیں تھا، لیکن فلائٹ 93 پر سوار مسافروں کی قسمت اور ہائی جیکروں کے ساتھ لڑائی نے اس چھوٹے سے قصبے کو اس سانحے کے تانے بانے کا حصہ بنا دیا۔ رک کنگ کہتے ہیں کہ 20 سال بعد بھی وہ اس کے اثر سے باہر نہیں آ سکے۔ That was a huge impact on us all, and I'll never forget, the tragedy on that day on اس کا ہم سب پر بہت اثر ہوا۔ میں 11 ستمبر کو ہونے والا سانحہ کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن 12 ستمبر کو ایک قوم ہونے کے ناطے جو اتحاد ہم نے محسوس کیا اور پورے ملک میں سب ایک ساتھ تھے، وہ ایک ایسا احساس ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ کاش ہم دوبارہ ایسے ہو سکتے۔ and wish we could get back to. Thinking about for real, this is my 4th trip here. 9/11 کی 20ویں برسی کے موقع پر صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ اور خاتون اول جل بائیڈن نے فلائٹ 93 کی یادگار پر پھول چڑھانے کے بعد اس فائر ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا اور اس موقع پر ملک میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، شینکسویل، پینسلوینیا۔ آنے والے شوز میں ہم آپ کو دکھائیں گے مارشل آرٹس کی مختلف کیٹیگریز میں 43 گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانے والے ایک IDP سے، جنہوں نے سابق قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کے دوران اندرون ملک بے گھر ہو کر ڈیرہ اسماعیل خان میں قیام کو اپنی انتھک محنت سے کامیابی کا راستہ بنایا۔ آج اس رپورٹ کی چند جھلکیاں۔ میرے 43 گینیز ورلڈ ریکارڈ الحمدللہ سکسیسفلی اپرووڈ ہو چکے ہیں، جس میں 13 گینیز ورلڈ ریکارڈ میں نے انڈیا کے توڑے ہوئے ہیں۔ اس میں 23 گینیز ورلڈ ریکارڈ جو ورلڈ لیول پہ سب سے زیادہ پش اپس کیٹیگریز کے وہ میرے پاس ہیں۔ اس میں فٹنس کے اور مارشل آرٹس کے جو سب سے ٹف ریکارڈز ہیں وہ بھی الحمدللہ میرے پاس ہے۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کا ہو. جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں. مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا. لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں. سر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں. آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے. ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے. میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، چترا ڈار، گیتی آرانی، مرتضی زہری. U360 میں آپ سب کو خوش آمدید. ہم ہیں وائس آف امریکہ. لکڑی پر بنے نقش و نگار اور مغلیہ دور کی یاد تازہ کرتا جندری آرٹ. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معدوم تو ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں ایک خاندان ایسا بھی ہے جن کا آبائی پیشہ ہی جندری کا فن ہے، اور وہ اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں نظر الاسلام کی اس رپورٹ میں. یہ کام ہمارا 500 سال سے ہمارا خاندان کر رہا ہے. ہمارے جو پیچھے بزرگ تھے استاد کرم علی، انہوں نے آج سے 500 سال پہلے تاج محل آگرہ پہ کام کیا تھا. یہ سر اس کام کو جندری کا کام کہتے ہیں. یہ پہلے ووڈ کے سادہ لکڑی ہوتی ہے، اس کو ہم خرات کرتے ہیں. خرات کے بعد اس کے اوپر ہم 3 کلر کرتے ہیں. پھر جیسے اس کے اوپر ہم نے بلو کیا ہے، گولڈن کیا ہے، اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی بلو ہے. پھر یہ کر کے کلر کر کے پھر اس کمپس کے ساتھ ہم اس کی ساری تقسیم کرتے ہیں. پھر یہ ٹول ہے، اس کے ساتھ سارا ہم کام کرتے ہیں، کارونگ کرتے ہیں. یہ کام میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے، استاد محمد اشرف، جن کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہوا ہے. اب جیسے یہ ٹیبل سینٹر ٹیبل کھڑا ہے، یہ بیزوی والا ڈیزائن ہے. یہ تقریباً مجھے اپنے والد صاحب کہتے تھے کہ یہ 400 سال پرانا یہ ڈیزائن ہے. یہ سینٹر ٹیبل ہے جس کے اوپر ہم نے یہ سارا کام کیا ہے. ہمارے جو پیس ہیں نا، جیسے ٹیبل ہو گئے، ٹریز ہو گئے، ان کے اوپر ہمارے سب ڈیزائن ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ ڈیزائن ہے، یہ پکچر ہم نے بنائی ہے، یہ ساری کھدائی کے ساتھ ہے، کارو کیا ہوا ہے ہم نے. یہ دیکھیں، اس کا ڈیزائن علیحدہ ہے، یہ پکچر بھی علیحدہ بنی ہوئی ہے. یہ جو ہے مطلب ہے کہ اس کا سارا ڈیزائن جو ہے یہ ہم نے علیحدہ رکھا ہے. یہ مغلیہ جھروکا بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ مغلیہ جھروکا ہے جس کے اندر کوئین بیٹھی ہوئی ہے، شہزادی بیٹھی ہوئی ہے. زیادہ تر ہمارا جو دار و مدار ہے ہم گھر میں تیار کرتے ہیں، پھر اسٹاک رکھتے ہیں. پھر ایگزیبیشن وغیرہ آتی ہے، وہاں لے جاتے ہیں، پشاور، اسلام آباد، لاہور. کمپیوٹرائزڈ کا دور ہے بہت زیادہ. کوئی بھی ہینڈ میڈ نہیں کرتا. اکثر مشینی ورک ہوتا ہے جو وہ لوگ باہر دکانوں پہ شاپوں پہ رکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہمارا کیونکہ اوریجنل ہم گھر میں کام کر رہے ہیں. میری بیٹی کو بہت زیادہ شوق ہوا ہے پہلے کیونکہ بڑی میری بیٹی ہے تو اس نے اپنے بابا کو کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ مغلیہ کام بہت اچھا جانتے ہیں. اس نے جو ہے وہ اپنے بابا سے کام سیکھ رہی ہے، میرے سے بھی ٹریننگ لیتی ہے، اپنے بابا سے بھی سیکھتی ہے. میرا اس سے چھوٹا ایک بیٹا ہے، اس کو بھی اب ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. یہ سر آج کل آپ خود دیکھ رہے ہیں کمپیوٹرائز دور ہے. ہم اس دور میں بھی مطلب ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس کام میں لے کے آ رہے ہیں کہ خاندانی کام ہے، اس کو سنبھالیں. جیسے ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اپنے آبا و اجداد کا نام روشن کرنے کے لیے، تو ہم اپنے بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہے اور ساتھ یہ خاندانی ہنر ہے، یہ بھی جاری رکھیں تاکہ یہ کام ختم نہ ہو. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.